ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دو دوستوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو بہترین قسم کے باغ دیے تھے، اور اس نے اپنے مال پر گھمنڈ کیا، تکبر کیا، قیامت کا انکار کیا اور تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کو ملیمیٹ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری بات ختم کرنے کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، تو آپ ان کو بیان کیجئے، ان کو مثال دیجئے دنیا کی زندگی کی مثال کہ جیسے پانی ہے انزلناہ من السماء، جس کو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، بھیجتے ہیں آسمانوں سے، فاختلط به نبات الارض، اور پھر وہ زمین کے اندر مکس ہو جاتا ہے، پھر زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے نباتات کو نکالتے ہیں، پھلوں کو، سبزیوں کو اور دوسری چیزوں کو، فاصبح حشیما تذروه الرياح، اور پھر وہ کھیتی جو بڑی سرسبز ہوتی ہے، پھل دینے والی ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ کھیتی چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر چیز، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر مقتدرہ، کنٹرول کرنے والے ہیں، ان کا ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی مثال قرآن کریم میں کئی مقامات پر دی اور کئی انداز سے دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے وہ شخص جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، پھر وہ اس مال کی محبت تکبر پہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ایک اور دعویٰ کہ وما اظن الساعة قائمہ، کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا کہ ولا رددت لربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اگر قائم ہو گئی اور میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، لوٹایا گیا، تو وہاں مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ اور وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور یہی دنیا کے اکثر لوگوں اسی دھوکے کے اندر مبتلا ہیں کہ سمجھتے ہیں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ اس زمین پر کچھ بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھیجتے، اس زمین کے اندر وہ پانی جذب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر سے مختلف قسم کی سبزی اور پھلوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہماری کیا مثال ہے؟ ہم تھے لم یکن شیء مذکورا، ہمارا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ہمارا سبب بنایا، ان کے شادی کے نکاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس مثال میں فرما رہے ہیں فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ کھیتی جو ہے وہ چورا چورا ہو گئی، اور ہوا آتی اور اس کو لے کے چلی جاتی، اڑا دیتی، اس کو ختم کر دیتی۔ یہی ہماری مثال ہے۔ 30-40 سال 45 سال تک جو ہے وہ تو ہم بڑے طاقتور، بڑے مضبوط سمجھتے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگتی ہے ویسے ویسے کمزوری بڑھنے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ نہ ہم چلنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں، نہ کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ہاتھوں میں لرزہ آ جاتا ہے، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو پکڑ کر چلائے، ورنہ ڈس بیلنس ہو کے زمین پہ گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دیکھتے تو یہ سب، یہ تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم پہلے بڑے سرسبز ہوتے ہو، مضبوط ہو، پہلے تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، تم کوئی چیز نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ کو تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنایا۔ جب تم دنیا میں آ گئے تو تم بڑے مضبوط، نوجوان، جوان، مرد سب کچھ بن گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک یہ وقت تو سب پہ آنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کسی کو اس میں مفر نہیں ہے، ہر کسی کی گھڑی چل رہی ہے، وہ کچھ بھی کر لے رک نہیں سکتی۔ کسی کا 40 میں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، کسی کا 60 میں شروع ہو جاتا ہے، کسی کا 80 میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ وقت آنا ہے۔
یہ وقت کو ٹال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے یہ ساری مثالیں چلتی تو ہیں, تم خود تو دیکھتے ہو چیزوں کو اسی طرح بنتے اور بگڑتے اور ختم ہوتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں ہر چیز سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنے والا ہے. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. اس شخص کو کس چیز پہ گھمنڈ تھا جو اس نے اپنے دوست کو بولا انا اکثر منک مال و اعز نفرا, کہ میرے دوست میں تم سے مال میں بھی آگے ہوں اور لوگوں میں بھی, جتھے میں بھی آگے. اس سے مراد بیٹے بھی ہو سکتے ہیں, اولاد بھی ہو سکتی ہے, ملازمین بھی ہو سکتے ہیں, جان پہچان بھی ہو سکتی ہے, میں تم سے آگے ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو مال اور بیٹے ہیں دنیا کی زینت ہے. زینت کی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے, خوبصورت سا گلدان ہوتا ہے, کوئی شیشہ رکھا ہوتا ہے, کوئی چیز رکھی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں جی بڑی خوبصورت لگی, بس اتنی حیثیت ہے اس کی, زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اچھا آج تو بیٹے جو ہیں لوگ چھپاتے ہیں کتنے بچے ہو گئے, پہلے تو بتاتے تھے کتنے بچے ہو گئے اور چاہتے تھے, آج چھپاتے ہیں کتنے بچے ہو گئے اور کم بچے چاہتے ہیں. لیکن مال کی محبت ایسی ہے جو زمانے بھی ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہے. بابا جی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوں گے لیکن کام دھندا سدھرا ہوگا, سارے فریب چلا رہے ہوں گے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کراچی کے بہت بڑے بلڈر ان کا انتقال ہو گیا, میں آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا, بہت بڑے بلڈر, بہت بڑے بلڈر. کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا تو میں ان کے پاس گیا, کبھی میرے ساتھ کہیں چلے جاتے تھے تو حال یہ تھا کہ جسم کا ایک حصہ ہلتا نہیں تھا, کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ لوٹ مار انہوں نے مچائی بھی تھی, بلڈنگ بناتے, اپارٹمنٹ بیچتے, اس کے بعد اپارٹمنٹ میں کام کرنا چھوڑ دیتے, لوگ ہاتھ پاؤں جوڑتے, جواب نہیں دیتے. اس کے بعد لوگ کہتے ہمارے پیسے واپس کر دو. 10-12 سال گزر جاتے, 1 روپے کی چیز 4 روپے ہو جاتی, ان کے پیسے واپس کر کے صحیح کرا کے نئے لوگوں کو بھیج دیں. یہ عام دھندا تھا. لیکن حال اتنا برا تھا, کھا نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مال کی محبت آج بھی آپ دیکھ لیں, جن کے ہاں اللہ ماشاء اللہ وراثت کے اور مال کے جھگڑے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ ایک روٹی سے زیادہ کھا نہیں سکتے. رات کو گولی, نیند کی گولی کے بغیر نیند نہیں آتی, لیکن چھوڑیں گے نہیں, دبا کے بیٹھے رہیں گے, اٹکا دیں گے کیس کو. کیوں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال کی محبت ایسی ہے, اور اسی مال کی محبت سے انسان کی آزمائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کل امتی فتنہ, ہر امت کا فتنہ ہے. وفتنۃ امتی, اور میری امت کا فتنہ المال, میری امت کا فتنہ مال ہے. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, تمہارے رب کے ہاں وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی, امید کے اعتبار سے بھی. اچھا یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد ہے اللہ کا ذکر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اور ترکیب کے اعتبار سے, عربی زبان کی ترکیب کے اعتبار سے یہ لکھا ہونا ایسا چاہیے الصالحات الباقیات, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بدل دی. اور قرآن کریم میں عربی زبان میں جب ترتیب بدلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکید کرنا, یا رکو اور سوچو یہ ترکیب کیوں بدلی ہوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ والباقیات الصالحات, جو باقی رہنے والے اعمال ہیں نا, نیکیاں, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے, عفو درگزر ہے, اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرنا ہے, یہ باقی رہنے والی نیکیاں. خیر عند ربک ثوابا, یہ تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی, وخیر عملا, اور امید کے اعتبار سے بھی کہ یہ آخرت میں تمہارے کام آئیں گی. ورنہ دنیا کے جو ڈیکوریشن پیس ہے نا, یہ مال اور بیٹے, یہ یہیں رہ جائیں گے, یہ کسی کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد بتا رہے ہیں یہ ساری باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں, شخص کا انجام بھی تم کو دکھا دیا, اس مال کی حقیقت بھی تم کو بتا دی, اس دنیا کی زندگی حقیقت بھی بتا دی,
اور یاد رکھو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن کو یاد رکھو، یعنی قیامت کے دن کو یاد رکھو۔ ان ساری چیزوں کے بعد تم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس دن، وہ دن جب ہم ان پہاڑوں کو چلانا شروع کر دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ یہ زمین چٹیل ہو چکی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تم سب کو جمع، ان سب کو جمع کر دیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہونے والا ہر شخص اس میدان میں جمع کر دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ان کو پیش کر دیا جائے گا تمہارے رب کے سامنے قطار در قطار، لائن با لائن وہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم لے آئے جاؤ گے ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ میں پیدا کیا تھا۔ جب تم جس طرح تم پیدا ہوئے تھے، ہم کیسے پیدا ہوئے تھے؟ تو بتائے گا ہم کیسے پیدا ہوئے، دنیا میں آئے تھے، ہمارا کیا حال تھا؟ جسم پہ کپڑے تھے، پاؤں میں جوتے تھے، اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اماں عائشہ کو بتائی، اماں عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو پھر ادھر ادھر دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اس دن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کو کسی اور کا نہ ہوش ہوگا نہ سوچ ہوگا، ہر کسی کو فکر ہوگی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا۔ لیکن اس دن اللہ کے سامنے کیسے پیش کیے جائیں گے؟ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے۔ سب کے سب انسان آدم کی اولاد اللہ کے آگے کھڑے کر دی جائیں گے، سب کا سب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے بل زعمتم، لیکن تم یہ سمجھتے رہے، تم نے گمان کیا، الم نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا قیامت کے دن کا ہم اس کو پورا نہیں کریں گے۔ دیکھو قیامت کے دن واقع ہوگا۔ ووضع الکتاب، اور کتاب پیش کر دی جائے گی۔ کون سی کتاب؟ ہمارا حساب و کتاب، ہمارا اعمال نامہ، بک آف ڈیڈز۔ فتر المجرمین، اور مجرمین ان کو دیکھ لیں گے، مشفقین مما فی، اور دہشت میں آ جائیں گے یہ سوچ کر کہ اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو اس دن وہ بھی پڑھے گا جو پڑھا لکھا ہے، اور وہ بھی پڑھے گا جو جاہل ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب اس کی اپنی ہوگی، یہ کتاب اس کی اپنی ہوگی، کسی اور کی کتاب نہیں ہوگی۔ وہ پڑھنے لکھنا جانتا ہو یا پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، دنیا میں اس دن وہ اپنی کتاب کو پڑھنے لگے گا، اور دہشت زدہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کس طرح زندگی گزاری، اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر فرمایا فتر المجرمین، مجرمین، اللہ تعالیٰ نے مشرکین نہیں کہا، کافرین نہیں کہا، اللہ تعالیٰ فرمایا مجرمین۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ مجرم مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، مسلمانوں میں سے بھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کا مال کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جھوٹ بولتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سود کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں خطا رحمی کرتا ہوں، میرے گناہوں کی سزا تو مجھے ملے گی۔ اگر میں اللہ کے پاس دنیا سے توبہ کیے بغیر چلا گیا، ہاں اگر میں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے میرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر یہ سمندر کی جھاگ کے برابر نہ ہے، نہیں ہے، یا کچھ بھی ہے، اور میں نے توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ، تو پھر مجھے اپنے گناہوں کی سزا ملے گی، میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فتر المجرمین مشفقین مما فی، اور مجرمین دیکھیں گے اپنے اعمال نامے کو، اپنی کتاب کو، اور دہشت زدہ ہو جائیں گے یہ دیکھ کر، سوچ کر کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، کاش، اے کاش، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، اس نے تو ہر چیز کو احاطہ کر لیا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے کچھ کرتا تھا وہ بھی آ گیا، اور میں رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کچھ کرتا تھا وہ بھی اس کے اندر۔ کیسی کتاب، کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب میں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور وہ
پا لیں گے ہر وہ عمل جو انہوں نے کیا تھا اس کتاب کے اندر موجود. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اگر ظلم کرتا ہے کوئی تو وہ اپنے اوپر خود کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے واقعے میں بتایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا داخل ہوا. کیا ظلم کر رہا تھا؟ اپنے باغ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور میرا نہیں خیال کہ میرا مال کبھی ختم ہوگا، یہ تو ہمیشہ کے لیے. بجائے یہ کہتا ہے، جو اس کے دوست نے بعد میں اس کو سمجھایا، بھائی تم داخل ہو رہے تھے اپنے باغ میں، تم یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تو اللہ کی دین ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن تم کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو میرا کمال ہے، میری سوچ ہے، میری عقل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور وہ ہر اپنے عمل کو اس کتاب کے اندر پا لیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی بھی ظلم کرنے والا نہیں، اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، یہ ان لوگوں نے خود کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.